أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونستعينك يا يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. صلوات. الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء بے شمار أعدائهم أعداء الله بے شمار من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتہائی معتبر اور محترم مجمع، واجب الاحترام علماء و طلباء، اللہ رب العزت نے تاریخ انسانیت کے ساتھ ہی ہدایت کے پیغام کو بھی جاری اور ساری کر دیا.
پیغام ہدایت کی تبلیغ کے لیے اس اللہ رب العزت نے ہادیان برحق مقرر فرمائے کہ جن کے ذمے اللہ نے یہ ذمہ داری سونپ دی کہ ہر انسان تک اللہ کی طرف سے دین اور شریعت کا پیغام پہنچایا جائے، مگر علماء کا مجمع ہے، تمام تر معروضات پیش نگاہ ہیں اور مجھ سے بہتر پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں کہ یہ کار رسالت کچھ ایسا مشکل ترین کام تھا کہ جس کے لیے ہر ہادی کو ناصر و مددگار کی ضرورت رہی، اور اللہ رب العزت نے اس نصرت کے قافلے کے ساتھ ساتھ ہر ہادی کو جو دین کی خاطر ناصر و مددگار دیے وہ دو شکلوں میں تھے، یا تو معجزہ تھا یا معجز نما تھا۔ اور چاہتا ہوں معجزہ بھی اس ہادی برحق کی مدد کے لیے تھا، نصرت کے لیے تھا، حقانیت کے لیے اثبات کے لیے تھا، اور معجز نما بھی اس کی مدد و نصرت کے لیے تھا۔ لیکن علماء کے مجمع میں جملہ کہہ رہا ہوں، امید ہے مایوسی نہ ہوگی کہ ناصران کی اس پوری فہرست میں میرا مولا علی وہ سلطان نصیر تھا جو بیک وقت معجز نما بھی تھا اور معجزہ بھی تھا۔ آپ سلامت رہیے، ایک درود پڑھیے بلند آواز سے محمد و اہل بیت محمد کی ذات مقدسہ پر۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ اس سلسلہ ناصران میں اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ناصر و مددگار دیے، مگر جس سے ناصر نہیں دیا اس نے خدا کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کر لیے۔ یہ بعض انبیاء کو ناصر نہ دینا اور توقف کرنا بھی، اور ان کا اس ناصر و مددگار کے لیے حتیٰ آخر عمر میں جا کر دعا کرنا بھی دلیل ہے کہ ناصر کتنا ضروری تھا۔ کہ 100 سال عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، مگر پھر بھی جا کے 100 سال کی عمر کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگارا رب حب لی من الصالحین، کہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور حضرت زکریا کہ جو اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، آخر عمر میں خدا سے دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں کہ رب حب لی من لدنکا ذریۃ طیبہ، کہ پروردگارا مجھے ذریت طیبہ عطا فرما۔ موسیٰ جیسے کلیم نبی بھی فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں کہ پروردگارا واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ مجھے بھی میرا ہارون بھائی بطور وزیر چاہیے۔ حد ہو گئی، سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حوالے دے دے کر خدا سے مانگ رہے کہ پروردگارا مجھے بھی علی بھائی جیسا وزیر عطا فرما۔ یہ الگ بات ہے کہ آواز قدرت آئی کہ اے میرا محبوب، اگرچہ آپ کی دعا رد ہونے والی نہیں ہے لیکن لفظیں بدل دیجئے چونکہ یہ علی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، علی کے شایان شان لفظیں یہ ہیں، خدا نے لفظیں بھی عطا کی، علی بھی دیا، علی کے شایان شان لفظیں بھی عطا کی کہ آپ اس طرح کہیے وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ علی سلطان نصیر ہے۔ یہ تو تھی کل کی معروضات کے جو آپ کی خدمت میں نے خلاصتاً پیش کی، چونکہ جو سماعتیں کل موجود نہ تھیں اور آج اس قافلہ
معرفت میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ، وہ سماعتیں بھی مسلسل ہو جائیں، لیکن اب اس اہل علم مجمع کی بلوغ سماعت پہ اعتماد کرتے ہوئے میں آج کے موضوع کو ایک جملے میں لپیٹ کر آپ کی خدمت میں تقدیم کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے یہ جو سلسلہ دین کے لیے نصرت کی ضرورت رکھی، توجہ چاہتا ہوں آخری جملے تک، آج کا موضوع بیان کرنے کے لیے ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، یہ نصرت دین کی اہمیت ہی تھی کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی نصاب عرب حضرت عقیل ابن ابی طالب کو جا کر کے کہا، بھیا میری شادی کسی عرب کے شجاع ترین خاندان میں کراؤ۔ توجہ چاہتا ہوں بزرگان گرامی، یہ وہی نصرت کی ضرورت ہی تھی، یہ ناصر و مددگار کی پہنچ گئے۔ میرا مجمع پڑھے لکھے احباب ہیں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ نصاب عرب حضرت عقیل ابن ابی طالب کے سامنے جا کے کہا، اے میرے بھیا آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ نصاب عرب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شادی عرب کے کسی شجاع ترین خاندان میں کروائیے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی تمنا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بہادر بیٹا عطا کرے۔ توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک، عباس کے مرید تشریف فرما ہو، ایسا بہادر بیٹا عطا فرمائے کہ جس طرح زندگی بھر میں رسول کا ناصر و مددگار رہا، میرے بعد زندگی بھر فرزند رسول کا ناصر و مددگار رہے۔ علی کی تمنا کا نام ہے عباس، علی کی دعا کا نام ہے عباس، علی کی خواہش کا نام ہے عباس، زہرا کی دعا کا نام ہے عباس، اور اس بنی ہاشم کے آنگن کے چاند کا نام ہے عباس۔ جہاں چاہتا ہوں بزرگان گرامی، یہ علی علیہ السلام جس طرح سے یہ ماحول بنا رہے ہیں، جس طرح سے عباس کی تمنا کر رہے ہیں، آخری بندے تک توجہ کا طالب ہوں کہ بات پھر وہیں آگے رک گئی ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کو پھر کہوں گا کہ لوگ وہاں سے اشارہ کر رہے ہیں، اور اگرچہ کہ میں تمہید باندھ چکا تھا، جی آپ زحمت کریں، آپ تھوڑی آگے آ جائیں، چونکہ پیچھے بہت آپ سلامت رہیے، خدا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ حضرت باب الحوائج قمر بنی ہاشم عباس علیہ السلام کے صدقے میں بزرگان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ عباس علی کی تمنا کا نام ہے، عباس فاطمہ زہرا کی دعا کا نام ہے۔ اے بھیا میری شادی ایسے شجاع ترین خاندان میں کروائیے تاکہ اللہ مجھے بہادر بیٹا عطا کرے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، جملہ مجھے کہنا پڑے گا کہ عباس کس شان کا مالک ہے کہ علی جیسا کائنات کا شیر خدا، فاتح خیبر و خندق، دنیا میں آنے سے پہلے جس کی بہادری کے قصیدے پڑھ رہا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ عباس ایسا بہادر بیٹا عطا فرما کہ جو فرزند رسول کا ناصر و مددگار رہے۔ اچھا یہاں اب ایک مجھے جملہ کہنا ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ، کہ مومن کی حرمت ایسے مثل کعبہ کے ہے۔ مومن کی حرمت و عزت و تکریم کی شباہت کعبہ کے ساتھ ہے۔ جس طرح کعبہ لائق تحریم ہے، لائق تقدیس ہے، لائق عزت ہے، اسی طرح مومن کی بھی عزت کی جائے۔ توجہات چاہتا ہوں، اور ہونی بھی چاہیے، اور ہمیں بھی اس بات کے ساتھ ملتزم ہونا چاہیے کہ مومنین کا ایک دوسرے کا احترام، اور اس پہ خصوصی توجہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی خدمت میں، اگرچہ کہ مجھ سے بہتر جاننے والے تشریف فرما ہیں، مومن کی حرمت کعبے کی مثل ہے۔ یہ آخر اس حدیث میں کافی غور و خوض کرتا رہا، در اہل بیت پہ کشکول ہدایت کو لے کر کے پہنچا کہ آخر وجہ شباہت کیا ہے
کہ مومن کعبے کی مثل ہے، یہ تو وہ ہے جو کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا ہے، اس کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتا ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ تو پھر مومن کی حرمت کی شباہت کعبہ کی حرمت کے ساتھ یہ کیسے ہو گئی؟ تو جو میرے کشکول ہدایت میں خیرات ڈالی، باب مدینۃ العلم کے دربار سے جو خیرات ملی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے یہی سمجھ آیا ہے کہ کعبہ کے اندر بھی علی رہتا ہے، مومن کے دل میں بھی علی رہتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ یہ بڑی مہربانی آپ کی علماء کا مجمع ہے، اہل معرفت مجمع ہے، اہل معرفت مجمع ہے، پڑھے لکھے احباب و خدا کی قسم جو نہیں پڑھے لکھے ہوتے، جن کو اللہ نے اتنا علم نہیں دیا، وہ بھی یہ بات سمجھ لیں تو ہاتھ بلند کر کر کے داد دیتے ہیں۔ آپ کو تو علی نے اپنے دسترخوان پہ بلا رکھا ہے، آپ پہ حق بھی زیادہ ہے علی کا کہ اگر کوئی بات صحیح ہو تو اس کی تائید کی جائے، اگر خطیب سے کوئی غلطی ہو جائے تو تنقید واجب ہے، لیکن اگر کوئی صحیح بات ہو تو پھر حرام نہیں ہے کہ بندہ تائید کا حق بھی ادا کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ، حرمت مومن کی ایسے ہی ہے جیسے کعبہ کی۔ اور یہ میں تمہیداً جملہ عرض کر رہا تھا کہ شباہت کی وجہ مجھے یہی ملی کہ کعبہ کے اندر بھی علی ہے، بولیے گا، اور مومن کے دل میں بھی علی ہے۔ خدا کی قسم یہ میرا تمہیدی جملہ تھا، جملہ میں اب بولنا چاہتا ہوں آپ علماء کی خدمت میں کہ کعبہ کے اندر بھی علی ہے اور مومن کے دل میں بھی علی ہے، لیکن بات اس سے بھی آگے ہے۔ کعبے کے اندر جو ہو اسے علی کہتے ہیں اور علی کے دل میں جو ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جو کعبہ کے اندر ہو اسے علی کہتے ہیں اور جو علی کے دل میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ بہادر خاندان میں میری شادی کروائے۔ اور چاہتا ہوں جملے پر ایک ایک جملے پہ توجہ رکھیے گا۔ بہادر خاندان کہا علی نے، بہادر خاتون نہیں کہا کہ میدان میں آ جائے، بیٹھے اٹھ گئے ہو۔ بہادر خاندان کہا کہ بہادر خاندان میں میری شادی کروائیے۔ نصاب عرب تھے، فوراً بنی کلاب کا تذکرہ شروع کر دیا اور قصیدہ بنی ہاشم کی اولاد حضرت ابو طالب کا بیٹا حضرت عقیل ابن ابو طالب نصاب عرب قصیدہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ بھیا اگر ایسا ہے تو پھر بنی کلاب سے بہتر کون ہے؟ وہ ایسے شاہ سوار ہیں جو میدانوں میں ڈٹ جاتے ہیں، وہ ایسے بہادر ہیں جو نیزوں سے کھیلتے ہیں، وہ ایسے شجاع ہیں کہ جن کے تذکرے کے بغیر شجاعت مکمل نہیں ہے، وہ ایسے بہادر ہیں کہ شعراء جن پہ قصیدے لکھنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، قصیدے پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت علی پوچھ رہے ہیں اور بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر حضرت عقیل بنی کلاب کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ مولا آپ تو امام ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، پھر عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آخری بندے تک توجہ کا طالب ہوں۔ وہی سوال اٹھتا ہے نا کہ مولا تو امام ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ حضرت عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور وہ بھی قصیدوں پہ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ عجب نہیں جواب آئے۔ توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک کہ حدیث قصہ کو جا کو پڑھنا، اگر حدیث قصہ کو سمجھ لیا بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جبرائیل وہ ہے کہ جو ہر روز محمد کی بارگاہ میں وحی لے کے آتا ہے۔ جبرائیل وہ ہے کہ جو علی کا شاگرد ہے، جبرائیل وہ ہے کہ جو زہرا کے گھر میں آ کے چکیاں چلاتا ہے، جبرائیل وہ ہے کہ جو حسنین کے آ کے جھولے جھلاتا ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کوئی ناواقفیت تو نہیں ہے نا، محمد کو بھی جانتے ہیں نا، علی کو بھی جانتے ہیں نا، زہرا سے بھی واقف ہیں، حسنین سے بھی واقف ہیں، تو جب زیر کسا آئے تو کیوں کہہ دیا یا رب ومن تحت الکسا؟ آخری بندے تک توجہ کا طالب ہوں، علماء و طلباء کا
مجمع ہر ایک کو جانتے ہیں، سب کے خدمت گزار ہیں، اس گھرانے کے ساتھ پرانی وابستگیاں ہیں جبرائیل کی، پھر کیوں کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکسا؟ عجب نہیں، شاید یہی وجہ رہی ہو کہ دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں یہ میرے سردار گھرانہ ہے، میں تو جانتا ہی ہوں، چاہتا ہوں آج خالق کی زبانی میرے سرداروں کا قصیدہ پوری کائنات سنے۔ آج چاہتا ہوں کہ آج پوری کائنات خالق کی زبانی ان میرے سرداروں کا قصیدہ سنیں۔ تو آواز پروردگار آئی کہ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ ایک صلوات پڑھیے فاطمہ کے خاندان پر بآواز بلند۔ توجہات چاہتا ہوں بزرگان گرامی آخری بندے تک۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر ایک کو جانتے ہیں، مگر اس بنیاد پر کہ یہ تذکرہ، یہ قصیدہ، یہ اہل بیت کی شان خالق کی زبانی ہر بندہ سن لے۔ عجب نہیں، علی بھی جانتے تھے، ایک ایک کی نسل کو جانتے تھے۔ علی تو کیا، علی کی ذوالفقار نسلوں کو جانتی ہے۔ میں کیا کہوں آپ کی خدمت میں؟ ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ علی تو کیا، علی کی ذوالفقار نسلیں پہچانتی ہیں، کون مومن ہے کون کافر ہے۔ تو پھر عقیل سے پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ عجب نہیں یہی وجہ رہی ہو کہ میں تو جانتا ہی ہوں نصاب عرب ہے، عقیل پہ ہر کوئی اعتماد کرتا ہے۔ آج اس سے پوچھ کر میں عباس کی ماں کا قصیدہ پوری دنیا کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ دنیا سن لے عباس کی ماں کا قصیدہ۔ اور اس لیے بھی آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، قبلہ بزرگان کا مجمع انتہائی توجہ فرما رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سماعتیں، اہل معرفت مجمع میں فقط، اور اس لیے بھی آسان ہے چونکہ پڑھے لکھے آباد تشریف فرما ہے، اشارہ کرتے جائیے اور گزرتے جائیے۔ اس لیے بھی اسلام نے بچے کی ماں کے انتخاب پر بہت زور دیا ہے، بچے کی ماں کے انتخاب پر بہت زور دیا ہے کہ پہچان کر بڑی ہی چھان بین کے بعد شادی کی جائے۔ خبردار شکل و صورت پہ نہ جانا، خبردار تم مال و منال کو نہ دیکھنا، مناسب دنیاوی کو نہ دیکھنا، بلکہ دیکھنا زہرا کی کنیز کون ہے، یہ دیکھنا کہ فاطمہ کی کنیز کون ہے، سیدہ کی کنیز کون ہے، کردار کو دیکھنا۔ توجہات چاہتا ہوں، کردار کو دیکھنا کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماں کے کردار کا ڈائریکٹ اثر بچے پہ جا کے پڑتا ہے۔ نوح جیسا عظیم المرتبت نبی ہو لیکن بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے ماں کے کردار کی وجہ سے، اور محمد ابن ابی بکر فرما بردار ہو جاتا ہے ماں کے کردار کی وجہ سے۔ ماں کے کردار کا اثر ہے، ہر ایک بچے کے اندر نظر آتا ہے۔ آخری بندے تک توجہ کا طالب ہوں بزرگان گرامی، آپ نے وہ مجتہد کا مجمع ایک فقرہ اکثر بزرگان علماء اخلاق بیان کرتے ہیں نا، کہ ایک مرتبہ ایک مجتہد درس دے رہے تھے کہ باہر ایک ماشکی گزر رہا تھا، اس نے مجتہد کے درس سے اخلاق کو دیکھا تو آ کے اندر بیٹھ گیا، اس کا مشکیزہ باہر رکھا تھا۔ اب یہ باتیں تو آپ کو یاد ہی ہیں، میں تو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ بچے نے کوئی چیز اٹھا کے، سوا اٹھا کے اس مشکیزے میں مار دیا، پانی سارا بہہ گیا۔ تو مجتہد نے بچے کو نہیں ڈانٹا، بچے کی ماں سے آ کے پوچھا، توجہات چاہتا ہوں، بچے کی ماں سے پوچھا کہ میں نے تو آج تک کوئی حرام کام کیا نہیں ہے، یہ میرے بچے نے کیا کیا ہے؟ یہ اگر میرے بچے کے کردار میں کوئی فرق آیا ہے، اگر اس نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے تو اس میں وجہ کیا ہے؟ ماں بھی پاکیزہ عورت تھی، ایک خاتون تھی ایسی کہ با کردار، ایسی کہ بہت ہی با علم اور با تقوی۔ بہت سوچ بچار کے بعد ایک لمحہ سمجھ میں آ گیا، کہا ایک مرتبہ باہر انار بیچنے والا آیا تھا، میرا دل چاہا کہ میں انار کھٹا کھاؤں، چونکہ میرے بطن میں میرا بچہ تھا، میں نے انار اندر منگوایا، ایک سوئی ہوئی، سوئی کے اوپر جتنا رس آیا میں نے چکھا، انار میٹھا تھا، واپس کر دیا، اسے ایک قطرے کی اجرت نہیں دی۔ مجتہد نے کہا تو نے آئے ایک مرتبہ سوئی حرام سے ماری تھی، بچے نے سوا مار دیا ہے۔ یہ ہے ماں کا کردار۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ماؤں کے لیے بھی چھانٹ پھٹک کی جائے، اور بہت ہی ضرورت ہے کہ چھان بین کی جائے، دنیا کو نہ دیکھا جائے بلکہ اہل بیت کی سیرت کو دیکھا جائے۔
اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی میں چاہتا ہوں کہ حل کرتا چلا جاؤں، خیرات اہل بیت کی طرف سے اکثر اعتراض ہوتا ہے شیعہ پر۔ اب یہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا حق بنتا ہے کہ اس بات پہ یقیناً میں چاہوں گا کہ تائید کا حق ادا کیا جائے۔ اگر جملہ صحیح ہے تو ہر مومن پہ واجب ہے کہ وہ تائید کرے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عقیل جو کہ بڑے بھائی تھے حضرت مولا متقیان علیہ السلام کے، آخری حیات کے لمحات میں مولا متقیان کو چھوڑ کے شام چلے گئے تھے۔ غور ہے میرے بزرگوں کہ مولا متقیان کو چھوڑ کے شام چلے گئے تھے، اور شام میں جا کر کے مولا متقیان علیہ السلام کو اعتراض یہی ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا تھا اور امیر شام کے جا کے ہم نوالا اور ہم دسترخوان ہو گئے تھے۔ یہ اعتراض ہے عقیل علیہ السلام کے کردار پر۔ لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے لیے کوئی واہ نہیں چاہیے، حضرت عقیل کے کردار کے لیے ہر بندے پہ واجب ہے وہ بولے، تاکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں گواہی ہو جائے کہ عقیل کے کردار کی حمایت کے لیے ہر حلالی بولا تھا۔ قبلہ توجہ چاہتا ہوں، وہ عقیل جس کی بچپن میں تربیت ہی ایسے ہوئی ہو، جس کے گھر کا ماحول ہی ایسا رہا ہو کہ جب بھی محمد کو یا محمد کی رسالت کو خطرہ ہو تو یا محمد کے بستر پہ عقیل سو جایا کریں گے، یا جعفر سو جایا کریں گے، یا علی سو جایا کریں گے۔ بچپن سے یہی تربیت دی جا رہی ہے جس گھر میں کہ محمد کو بچانا ہے، محمد کے مشن کی حفاظت کرنی ہے، محمد کی نصرت کرنی ہے، دین کے مددگار رہنا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے، آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، کہ جب علی علیہ السلام نے اظہار کیا کہ مجھے ایک ایسے خاندان میں شادی کرنا ہے کہ جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو، کہ جو کربلا میں فرزند رسول کے ساتھ جا کے ناصر و مددگار بنے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے عقیل نے مسلم ابن عقیل کو مسلم ابن عقیل بنایا تھا۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں عباس کوئی نہیں بن سکتا، لیکن خدا کی قسم ہے عباس کے بعد مسلم بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ کس کی تربیت ہے؟ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر مسلم ابن عقیل کی تربیت کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ توجہات چاہتا ہوں، جملے کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یقیناً حضرت عقیل علیہ السلام علی ابن ابی طالب کے ناصر و مددگار تھے، ان کی تربیت کا حصہ تھا، ان کی آگے تربیت کا اثر بھی دیکھ لیا۔ مسلم ابن عقیل تنہا تھا، کوفے میں حسین کا سفیر بن کے آیا۔ کتنا بڑا کردار ہے۔ تو پھر یہ کیسے؟ اچھا، تاریخی طور پر یہ بھی طے ہے کہ حضرت عقیل علیہ السلام آخری حیات کے ایام میں شام میں تھے۔ تو خدا کی قسم ہر بندے کو چاہتا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں، ہاں میں بھی مانتا ہوں، ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عقیل شام میں تھے، لیکن علی کو چھوڑ کے نہیں تھے۔ علی کو چھوڑ کے نہیں تھے، جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں، علی کو چھوڑ کے نہیں تھے بلکہ مشن پر تھے۔ غور چاہتا ہوں، بلکہ وہاں بھی حضرت عقیل قبلہ خطبہ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، وہاں بھی مشن پر تھے۔ اور وہ مشن کیا تھا کہ امیر شام نے یہی سمجھا تھا کہ عقیل کا بڑا بھائی، بنی ہاشم کا معتبر انسان، نساب عرب، ایک عظیم انسان علی کو چھوڑ کے آ گیا ہے، اسی لیے اپنے دربار میں بلند مقام دیا، ایک عظیم مرتبہ دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس بھرے مجمع میں، اس بھرے دربار میں بیٹھ کر جتنا عرصہ رہے، اس امیر شام کو کبھی امیر شام کہہ کے نہیں پکارا، کبھی امیر المومنین کہہ کے نہیں پکارا، کبھی ایھا الامیر نہیں کہا، بلکہ نساب عرب تھے نا، جب بھی پکارا تو کہا اے ہندا کے بیٹے۔ جب بھی پکارا تو یہی کہا اے ہندا کے بیٹے، اے ہندا کے بیٹے۔ خدا کی قسم کوفہ سے چل کر عقیل شام گیا ہی اس لیے تھا تاکہ دربار میں بیٹھ کر اسے کہے اے ہندا کے بیٹے، اے ہندا کے بیٹے۔ دربار
کے یہ عقیل ابن ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں، اے ہندا کے بیٹے، اے ہندا کے بیٹے، ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اہل معرفت سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا مشن ادا ہو رہا ہے۔ دنیا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو میرے علی کے مقابلے میں کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں۔ دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں جو علی کے مقابلے میں آن نکلے ہیں۔ توجہات آخری بندے تک، بڑی محبت فرمائی آپ نے، تائید کا حق ادا کیا۔ علی کی تمنا ہے عباس، علی کی چاہت ہے عباس۔ اور یہ بھی جملہ پڑھے لکھے احباب مجھے اشارے ہی کرنے ہیں، خیرات ہی ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کہ پوری حیات طیبہ میں میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی دنیاوی چیز کی خواہش نہیں کی۔ آپ کے سامنے تاریخ اور سیرت امیر المؤمنین پیش نظر ہے تو پھر سر تو ہلائیں نا۔ کسی دنیاوی چیز کی تمنا نہیں کی۔ دنیا تو وہ ہے جسے علی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ بولیے بولیے، یہ فضیلت علی ہے، بولیے اس بات پر، یہ فضیلت علی ہے۔ 3 طلاقیں علی نے دی ہیں، اور دنیا مری جا رہی ہے حکومت و منصب کے پیچھے۔ علی سے کسی نے پوچھا مولا آپ کو حکومت نہیں چاہیے، آپ کے نزدیک حکومت کیا ہے؟ اپنے پیوند زدہ جوتے کو دیکھ کے کہا اس سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ یہ شان علی ابن ابی طالب، یہ بے نیازی کردار علی ابن ابی طالب کا کہ اس سے بھی بدتر ہے۔ جسے حکومت کو ٹھوکر مارنا اچھا لگے، وہ علی ابن ابی طالب کس شان کے مالک ہیں، کس عزت کے مالک ہیں۔ وہ دنیا کی کسی چیز کی خواہش کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کسی چیز کی خواہش نہیں کی۔ ہاں اگر علی نے تمنا کی تو اس تمنا کا نام عباس ہے۔ اب سمجھیے عباس کیا ہے۔ اگر علی نے تمنا کی تو اس تمنا کا نام بھی عباس ہے کہ نصرت حسین کے لیے عباس چاہیے۔ لیکن خدا کی قسم میں کروڑوں جا کے سلام کروں اپنے مولا کی بارگاہ میں کہ اس حسین کی نصرت کے بہانے اس تمنا میں بھی اتنا اخلاص تھا کہ توحید کے عقیدے کے تحفظ کے لیے عباس مانگ رہے ہیں۔ توحید کے تحفظ کے لیے عباس طلب کر رہے ہیں۔ اس تمنا میں بھی کمال اخلاص ہے علی ابن ابی طالب کا کہ نصرت دین کے لیے چاہیے، مجھے عباس چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں قبلہ، اس تمنا، ایک اور بات عرض کروں، یہ جو تمنا ہے نا، اس کا تعلق انسانی نفس سے ہے کہ نفس ایک چیز کو چاہتا ہے۔ اور بات یاد رہے، جب کوئی بندہ چاہتا ہے اسے تمنا کہتے ہیں، جب خالق چاہتا ہے اسے مشیت کہتے ہیں۔ آخری بندے تک علی والے تشریف فرما ہو، نجف والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ علی ابن ابی طالب کی اس تمنا کے کمال اخلاص کے پیش نظر اللہ نے علی کے نفس کو خرید لیا، اس لیے کہ جب علی تمنا کرے تو دنیا سمجھ جائے عباس علی کی تمنا کا نام نہیں ہے، اللہ کی مشیت کا نام ہے۔ ابا ایک صلوات پڑھ دیں عباس علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر۔ اللہ کی مشیت ہے عباس، کمال اخلاص ہے عباس۔ علی علیہ السلام کے سارے بیٹوں کی سیرت اگر آپ دیکھیے تو سیرت کے اعتبار سے کہیں اوج و کمال نظر آتا ہے۔ علی علیہ السلام کے ایک بیٹے، آپ کے سامنے تمام تاریخیں ہیں، بزرگان گرامی تشریف فرما ہیں، محمد حنفیہ علیہ السلام، یہ وہ بزرگوار ہستی ہیں کہ جو علی کی اولاد میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، کہ جو بہادری اور شجاعت میں بھی علی کے وارث ہیں، اور ان کی شجاعت کے قصے صفین کے میدان کے اوراق پہ لکھے ہوئے ہیں۔ توجہات جا کے پڑھیے گا کیا کیا شجاعت کے کارنامے حضرت محمد حنفیہ کے۔ مجھے اس وقت یہ بیان نہیں کرنا ہے، مجھے بیان یہ کرنا ہے کہ جہاں شجاعت کا یہ کمال ہے کہ محمد حنفیہ اپنی شجاعت میں علی نظر آتے ہیں، ادھر کردار میں وہ قداست و طہارت ہے
کہ معصوم امام طہارت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں. اور چاہتا ہوں حضرت محمد حنفیہ کہ معصوم امام بھی قداست کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. خود مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے گواہی دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا محمد یعنی محمد حنفیہ، ان کے نفس کی عزت اور حمیت ان کو گناہ کے قریب نہیں جانے دیتی. یہ چھوٹا جملہ ہے مولا متقیان کا کہ عزت نفس اتنی بلند ہے، حمیت و غیرت کا وہ مقام ہے کہ غیرت کی انتہا کی وجہ سے محمد حنفیہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے. یعنی یہ مہر ثبت ہے مولا متقیان کی طرف سے حضرت محمد حنفیہ کے محفوظ عن الخطا ہونے پر. جی دوسرا فرمان حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا. سارے صلوات پڑھیے آخر تک. امام حسن مجتبی فرزند زہرا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی محمد، توجہ میری جانب رکھنا، میرے بھائی محمد اس عظمت کے مالک ہیں کہ کبھی ان پر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا. جملہ میں نے کہہ دیا، اب مجھے اشارہ کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ ایک بندہ بھی اس مجمع سے، چونکہ اہل معرفت مجمع ہے، خاموش نہ رہ پائے گا. حضرت امام حسن مجتبی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن پہ شیطان مسلط نہیں ہو سکتا. یہ علی کے بیٹے بھی ہیں، یہ علی کا خون بھی ہیں، یہ بہادر و شجاع بھی ہیں، اور امام نے ان کو محفوظ عن الخطا بھی کہا ہے. امام حسن مجتبی ان کو شیطان سے دور بھی کہتے ہیں کہ شیطان ان پہ مسلط نہیں ہو سکتا. لیکن یہ مذہب شیعہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کے باوجود کہ اتنی عظمت ہے لیکن ہم محمد حنفیہ کو امام نہیں مانتے ہیں. جب ہم محمد حنفیہ جس پہ شیطان مسلط نہیں ہو سکتا اسے امام نہیں مانتے تو اسے امام کیسے مان لیں جو خود مانتا ہے میں شیطان کے قبضے میں ہوں. یہ مکتب اہل بیت ہے. یہ مکتب اہل بیت ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ کوئی ایرا غیرہ چلا آئے اسے آ کے ہم مسند رسول پہ بٹھا دیں. اس مقام پہ محمد حنفیہ ہیں مگر امام نہیں بن سکتے. توجہ آخری بندے تک رہے. یہ جملہ میرا مقدمہ تھا. آئیے اب جملہ عباس کی بارگاہ میں عرض کروں. محمد حنفیہ بہت عظیم ہیں، بہت شجاع ہیں، بہت مقدس ہیں، محفوظ عن الخطا ہے، شیطان ان سے دور ہے، لیکن اس کے باوجود محمد حنفیہ علی کی تمنا نہیں ہے. اس کے باوجود محمد حنفیہ علی کی تمنا نہیں ہے، علی کی تمنا عباس ہے. تو پھر خود سمجھ لیجئے کہ عباس کس منزل اوج و کمال پہ واقع ہے. وہ منزلت ہی بڑی عجیب ہے. حضرت عبد الرزاق مکرم یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ عباس نے طہارت و عظمت کردار کے اعتبار سے اپنے کردار کو اس بلند مقام پہ جا کے رکھ دیا کہ علماء بحث کرنے پر مجبور ہو گئے کہ عباس معصوم ہے یا غیر معصوم ہے. مقام پہ کردار ہے کہ علماء کی عقلیں حیرت زدہ ہیں کہ اب اس کو کیا مانیں، معصوم کہیں، محفوظ کہیں. توجہ چاہتا ہوں. ابھی اس وقت علماء کا مجمع ہے، یقیناً میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے یہ کہنا بھی نہیں ہے. میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آخری بندے تک توجہ کا طالب، جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کچھ بھی ہو مگر عباس اس عظمت کردار کا نام ہے کہ ناصران دین کے اس حلقے میں اس عظیم شخصیت کا نام ہے عباس کہ ادھر نام پکارا جائے تو سید الساجدین احترام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے.
کم مقام ہے؟ سید الساجدین جیسا امام اٹھ کے احترام کرتے ہیں، عباس کا نہیں۔ علماء بیٹھے ہو یار، بولو میرے ساتھ، عباس کے نام کا احترام ہے، عباس کے اسم گرامی و نام نامی کا یہ احترام ہے کہ حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، اور جملہ تو اس سے بھی آگے ہے، خطیب نے بار بار کہا، سید الساجدین بار بار اٹھ رہے تھے، کہا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا تو قیامت تک عباس کہتا رہے۔ کیا مقام ہے عباس کا! اور زحمت زیادہ نہ دوں، اپنی تقریر کا آخری جملہ اور مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمت کو میں تمام کرتا ہوں کہ ایک اور بھی بات یہاں پہ ہے مقدمتاً، اور پھر ایک جملہ، کہ اکثر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بزور بازو، بزور شمشیر، بزور ذوالفقار خلافت کو چھین کیوں نہ لیا جب ان کا حق تھا؟ یا ڈر گئے تھے؟ یا آپ بہادری کے قصے یوں ہی سناتے ہیں، خامخواہی آپ پڑھتے ہیں؟ ایسی بات ہوتی تو تلوار نہ اٹھا لیتے؟ اگر حق تھا تو چھین نہ لیتے؟ آخری بندے تک توجہ کا طالب ہوں، بزرگان تشریف فرما ہو، میرے کروڑوں سلام۔ میں نے جواب دیا، میں نے کہا اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتا؟ غور چاہیے مجھے، ساتھ سفر کرنا ہے آپ کو میرے، پیچھے نہیں رہیں گے آپ۔ میں انتہائی التماس اور مؤدبانہ التماس، کیوں سزا نہیں دیتا اپنے نافرمان بندوں کو فوراً؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنی قدرت کاملہ کا اعتماد ہے۔ جملہ ہی کہہ سکتا ہوں نا، جملہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ اسے اپنے مطلق العنان بادشاہ ہونے پر اعتماد ہے، اسے معلوم ہے یہ کر لیں جو کیا کرنا ہے، جب چاہوں گا بساط الٹ کے رکھ دوں گا، جب چاہوں گا۔ یہ مہلت دے رکھی ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو چاہے کرو، جب چاہوں گا پکڑ لوں گا، جب چاہوں گا رسی کھینچ لوں گا، میری قدرت کاملہ سے کوئی بھاگ کے کہاں جائے گا؟ علی ابن ابی طالب کو معلوم تھا یہ جو کر لیں آخر خلافت لوٹ کے میرے ہی دروازے پہ آئے گی۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں لے کر کے جائیں گے؟ ہم مطلق العنان بادشاہ ہیں، یہ ہمارے گھر کی لونڈی ہے، کہاں لے کر کے جائیں گے؟ آخر کو لوٹ کے ہماری ہی دہلیز پہ آنا ہے۔ قبلہ توجہ چاہتا ہوں، 2 محرم کو عباس نے خیمے لگائے تھے نہر الکما پر، کسی نے کہا اکھاڑ لو، عباس نے چپ کر کے اکھاڑ لیے تھے، اس وجہ سے کیونکہ عباس کو معلوم تھا ان کی اوقات ہی کیا ہے، جب چاہوں گا جا کے خیمے اس مقام پہ لگاؤں گا جہاں فرات بہتا ہے، جب چاہوں گا فرات پہ قبضہ کر لوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ بس قبلہ حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے ایک جملہ کہ بنی اسرائیل میں، بات لمبی ہے، بنی اسرائیل جب بے بادشاہ ہو گئے اور جالوت کی فوج آ کے لوٹ کے مار کے چلی جاتی تھی، علماء ہیں، تفصیل کا وقت ہی نہیں ہے اور میں بھی چاہوں گا مختصر کر دوں، تو سارے مل کے نبی کی بارگاہ میں آئے، یا نبی اللہ کوئی حکمران بنا دیجئے۔ نبی نے اللہ کے حکم سے طالوت کو حکمران بنا دیا۔ طالوت کیا تھے؟ وہ سقائے بنی اسرائیل تھے۔ پڑھے لکھے آباد تشریف فرمائے، سقائے بنی اسرائیل، پانی بھرنے کا کام تھا، تو اب مال و متاع تو تھا نہیں، تو آ کے پھر اعتراض کر دیا کس کو ہمارا بادشاہ بنا دیا؟ نہ اس کے پاس دولت، نہ اس کے پاس مال، نہ بڑا قبیلہ، نہ افرادی قوت، تو کس اعتبار سے، کس ملاک سے، کس معیار سے اس کو ہمارا بادشاہ بنایا؟ تو آواز قدرت کے اعتبار سے حضرت سموئیل نے ارشاد فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس وجہ سے یہ بادشاہ ہے کہ بادشاہت کے لیے جو چاہیے وہ اس کے پاس ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔
بادشاہ ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، علم میں سب سے زیادہ افضل ہو، بہادری میں سب سے زیادہ افضل ہو، اور یہ تم میں علم میں بھی سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور شجاعت میں بھی سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ قبلہ کہہ دو جملہ، یہ مقدمہ تھا، کہہ دو جملہ، حضرت عباس علمدار کو کربلا میں لشکر خدا کا علمدار اور بادشاہ و امیر حسین نے اسی لیے بنایا تھا چونکہ یہ شجاعت میں بھی سب سے افضل ہے اور علم میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، شجاعت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور شجاعت کے واقعات تو آپ کو معلوم ہی ہیں، لیکن علم کی بات بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی علم میں کیسے افضل ہوئے۔ میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہاشم جعفری امام ہادی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، اور امام ہادی علیہ السلام چل رہے ہیں کہ ایک قافلہ گزرا، اس میں سے ایک شخص سامنے آیا اور اس نے ہندی زبان میں سرکار سے گفتگو کی، آپ نے ہندی زبان میں جواب دیا، واقعات تو آپ کے سامنے ہیں، مجھے تو نتیجہ دینا ہے۔ ہندی زبان میں ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں مولا آپ کو ہندی زبان بھی آتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا اگر ہم کائنات کی ہر زبان نہ سمجھیں تو امام کیسے ٹھہرے؟ کائنات کے ہر چیز کے امام ہیں تو ہر زبان کو سمجھیں گے نا۔ کہا اچھا مولا بڑی بات ہے، اتنی آپ کو زبانیں؟ تو امام نے ایک کنکر اٹھایا، اپنے دہن مبارک میں رکھا، واپس دے دیا، کہا اسے منہ میں رکھ لو۔ ابو ہاشم کہتے ہیں جیسے ہی وہ لعاب جس پہ حضرت امام ہادی علیہ السلام کا لعاب لگا تھا، وہ کنکر میں نے اپنے دہن میں رکھا، میں 73 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ اللہ اکبر، علماء کرام کا مجمع ہے، یہ معجز نما گھرانہ ہے۔ ابو ہاشم جعفری ایک مرتبہ لعاب حضرت ہادی کو چوس لے تو وہ 73 زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے۔ عباس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ جو علی کا خون ہو، جو زہرا کی دعا ہو، جو آغوش زینب میں پلا ہو، جس کی تربیت حسن و حسین نے کی ہو، جو حسین کی زبان چوس چوس کے جوان ہوا ہو، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ بس آخری جملہ میرا اور میں مصائب کی طرف جاؤں۔ قبلہ یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے، علماء کا مجمع ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین نے کربلا میں ہر ایک کا لاشا اٹھایا مگر عباس کو تنہا چھوڑ کے آئے۔ شاید یہی وجہ رہی ہو کہ ہر ایک جو میرے پاس آ جائے گا وہ میرے قبہ کے نیچے دفن ہو جائے گا۔ حسین چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لیے عباس کا جدا روزہ رہے، باب الحوائج کی بارگاہ پہ دنیا آتی رہے اور مرادیں پا کے جاتی رہے۔ یہ خود تمنا تھی حسین ابن علی کی۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی عباس کو ترائی پہ چھوڑ کے آ گئے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کوئی غم نہ دیکھو۔ آج ہمیں عباس علمدار کا ماتم کرنا ہے کہ جس کے سہارے پہ زہرا زادیاں مدینہ چھوڑ کے آئی تھی۔ یہی عباس ہے جسے حجاب زینب بھی کہا جاتا ہے۔ یہی عباس ہے جسے سقائے سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سکینہ کی آس کا نام ہے عباس، زینب کی تسلی کا نام ہے عباس۔ ایسا بہادر جوان کہ علمدار لشکر خدا کربلا کے میدان میں سب کو اپنی آنکھوں سے جاتا ہوا دیکھتا رہا، اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھتا رہا۔ اکبر کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا عباس نے، قاسم کو فنون حرب خود عباس سکھا رہے تھے، اور یہ کوئی جا کے عباس کے کلیجے سے پوچھے کہ ہاتھوں کے پالے ہوئے
کس طرح آنکھوں کے سامنے دے دیے جاتے ہیں، ہر لمحے پہ منقلب ہو رہا ہے عباس کا قلب، تڑپ رہا ہے عباس کا جگر، لیکن سامنے امام، عباس کی زبان خاموش۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین علیہ السلام علمدار لشکر کی طرف نگاہ ہی نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھی سامنے نہیں بلکہ خیموں کے پیچھے خندق کے پاس آ کے کبھی ادھر چکر لگاتے ہیں، کبھی ادھر چکر لگاتے ہیں۔ زہیر ابن قین نے دیکھا، جلدی سے آئے، عباس، جی زہیر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھ نہیں رہے ہو نرغہ آدام علی کی بیٹیاں ہیں، یہاں کہنے سننے کو کوئی وقت موجود ہے؟ لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں۔ کہا آپ کے بابا کی ایک بات سنانا ہے۔ تڑپ کے عباس آئے، اچھا اگر بابا کی بات ہے تو جلدی بتائیے۔ کہا عباس میں نے سن رکھا ہے کہ علی نے عقیل سے کہا تھا کہ میری بہادر خاندان میں شادی کرانا تاکہ مجھے ایسا بہادر بیٹا ملے جو کربلا میں حسین کا ناصر و مددگار ہو۔ یہ جملہ زہیر ابن قین نے کہا، لیکن عباس کے جگر پہ جا کے لگا۔ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے عباس نے ایسا رکاب پہ زور دیا کہ گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئی۔ کہا زہیر مجھے جوش دلاتے ہو۔ زہیر میں امام کے حکم کا پابند ہوں، ورنہ یہ فوج میرے سامنے کیا ہے؟ فرزند زہرا ایک مرتبہ حکم دیں، دیکھو کس طرح میں جنگ کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ فرزند زہرا کی خاموشی مجھے مارے جا رہی ہے۔ میرا حوصلہ نہیں ہے میں حسین کے سامنے جا کے کوئی بات کروں، یہ امام وقت کا فیصلہ ہے، بس مجھے میرا کام کرنے دو۔ عباس خیموں کا تحفظ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، سامنے ساری فوج ہے اور فوج کے سامنے اعداء ہیں، اور پیچھے خیموں کے فقط عباس ہے۔ کسی ایک کمینے کی جرت نہیں ہے کہ خیمے کے پیچھے آ جائے، کیونکہ دیکھ رہا ہے خیموں کے پیچھے عباس موجود ہے۔ یہ اہمیت ہے کربلا میں عباس کی۔ جب سارے حسین کے مارے گئے، میں نے ختم کی بات، اکبر مارے گئے، اون و محمد مارے گئے، تمام حسین کے آوان و انصار شہید ہو گئے۔ اب عباس کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اب تاریخوں میں جو میں نے دیکھا، چونکہ مصائب پڑھنے سننے سنانے کا نام نہیں ہوتا، احساس کا نام ہوتا ہے۔ آپ محسوس کیجئے، جا کے بستر پہ بھی روئیں گے۔ جو میں نے مطالعہ سے محسوس کیا، اب تک بھی عباس جرت نہیں کر رہے کہ فرزند زہرا سے جا کے موت کی اجازت کیسے مانگے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا آیا کہ عباس مجبور ہو گئے، اگرچہ کہ عباس اکبر کا لاشا دیکھ چکے ہیں، لیکن موت کی تمنا نہیں کی۔ اون و محمد کے لاشیں آ کے گرے، لیکن حسین سے جا کے موت کی اجازت نہیں مانگی، جنگ کی اجازت نہیں مانگی۔ لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عباس کو مجبور کر دیا۔ وہ مقاتل میں لکھا ہے کہ عباس چلتے چلتے ایک خیمے میں آئے، اس خیمے کا ایسا منظر تھا کہ عباس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ کیا دیکھا؟ بنی ہاشم کے ننھے ننھے بچے ہیں، سوکھے ہوئے مشکیزے ہیں، اپنے سینوں سے لگائے، منہ کے بل ریتے کربلا پہ پڑے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں العطش العطش اجرکم علی اللہ۔ عباس نے یہ منظر دیکھا، تڑپ کے آئے مولا حسین کے قدموں میں، آ کے کہا فرزند زہرا اب میرا دل پھٹا جا رہا ہے، اے میرے مولا اب عباس سے جیا نہیں جاتا ہے، اے میرے مولا اب مجھے جنگ کی اجازت دے دو، بس ایک حسرت ہے میرے مولا، ایک حسرت ہے میرے مولا۔ جی عباس کیا حسرت ہے؟ کہا مولا اتنی اجازت دے میں اکبر کا بدلہ لے لوں، مجھے اتنی اجازت دے میں اپنے جوانوں کا بدلہ تو لے لوں، میں انتقام تو لے لوں، پھر چاہے موت آ جائے۔ لیکن میرے مولا عباس کو دیکھ کر کہتے ہیں عباس تجھے کیسے اجازت دوں، انت صاحب لوائی،
تو تو میرے لشکر کا علمبردار ہے، تو تو میرا جرنیل لشکر ہے، تو تو میرا سپہ سالار ہے۔ یقیناً دائیں بائیں دیکھا ہوگا، کٹے ہوئے لاشوں کو دیکھ کے کہا مولا کیا میں انہی کا سپہ سالار ہوں؟ کیا میں انہی کا سپہ سالار ہوں؟ جب دیکھا کہ اب عباس میں حوصلہ نہیں ہے، جب عباس کا جگر پھٹا جا رہا ہے، حسین نے کہا ہاں عباس پھر اتنی اجازت دیتا ہوں، جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو، جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ حقیقت میں حسین فرما رہے تھے جاؤ عباس تم بھی چلے جاؤ، اب تنہائی جانے حسین جانے۔ اب حسین تنہائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخوں کے واقعات کچھ اس طرح سے ہیں، اگرچہ کہ خیمے لاشوں سے بھرے پڑے ہیں، اکبر و اون و محمد و قاسم کے لاشیں، اصحاب و انصار کے لاشیں پڑے ہیں، لیکن اب بھی زینب کا حوصلہ سلامت ہے، اب بھی بیویوں کا حوصلہ سلامت ہے۔ جیسے ہی یہ گفتگو جناب سیدہ کائنات کو پتہ چلی، جناب زینب علیہ مقام کو پتہ چلی، کہا میرے عباس کو بلائیے۔ عباس کو بلایا، عباس سامنے آئے، کہا عباس میں کیا سن رہی ہوں، تم بھی موت کی اجازت مانگ رہے ہو، تم بھی تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہاتھ باندھ کر کے کہا ہاں سیدہ میں بھی جا رہا ہوں۔ رو کے کہا ہے عباس میرا اپنا یہ دل کہتا ہے، رو کے کہا ہوگا عباس بس اتنا بتا دے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ہوگا کربلا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا تیرے پردے کے دشمن ہیں۔ کہا پھر اچھا موقع تلاش کیا، اچھا موقع تلاش کیا ہمیں تنہا چھوڑ کے جانے کا۔ اجرکم علی اللہ۔ حوصلہ کر لو، مجھے 2 جملے پڑھنے ہیں۔ شہادت حضرت ابوالفضل العباس کے بیویوں نے سامنے بٹھا لیا، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ عباس چلے جانا، لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ، آخری موقع ہے، نہ جانے پھر زیارت نصیب ہو یا نہ ہو۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، ایک اس وقت کی بات ہے جب میرے بابا موجود تھے۔ کہا بی بی حکم فرمائیے۔ کہا میں چھوٹی سی تھی، اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے تھوڑی سی چادر ہٹی، میرے بال نظر آئے، میرے بابا نے گریہ شروع کیا۔ میں نے کہا بابا میں نے خود سے نہیں اتاری چادر۔ رو کے کہا بیٹی میں اس وقت کو نہیں رو رہا، میں اس وقت کو رو رہا ہوں جب تمہاری چادر چھین لی جائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ مگر بی بی کہتی عباس، جب میں عباس جیسے بھائی دیکھتی تھی میں کہتی تھی میرا بابا بھی سچا ہے، لیکن کس کی جرت ہے میری چادر کی طرف نگاہ کرے؟ لیکن اب مجھے یقین ہو گیا اے عباس میری چادر لٹ جائے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سوائے غم حسین کوئی غم نہ دیکھو، ماتمی ہو، جوان ہو، پانی پی کے بیٹھے ہو، کھانا کھا کے بیٹھے ہو۔ عباس 3 دن کا پیاسا ہے اور پیاسی بہنوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہے۔ حوصلے سے سن لینا، عباس کی پیاس ہے اور یہ عباس کا حملہ ہے، سن لینا۔ خدا کی قسم یہ وہی حوصلہ تھا کہ عباس نیزہ لے کے جیسے ہی حملہ آور ہوئے، شام کی فوجیں اس طرح بھاگی جس طرح بکریاں شیر کو دیکھ کے بھاگتی ہیں۔ کنارہ فرات بالکل فارغ ہو گیا، علی کا شیر ترائی میں اترا اور جا کر کے مشکیزے کو پر کیا، اور مشکیزے کو پر کرتے کرتے عباس نے ایک چلو پانی کا اٹھایا۔ لوگ کہتے ہیں پینے کے لیے اٹھایا، لیکن نہیں، مقاتل نے لکھا ہے کہ کیوں اٹھایا تھا۔ اس کا ایک جملہ تھا جو حضرت مولا متقیان علیہ السلام کو کوفہ میں جب ضربت لگی، جب آخری وقت میں سب سے الوداع ہو رہے تھے نا، حضرت ام البنین رو رہی تھی کہ مولا ہر ایک کو کسی نہ کسی کے حوالے کر کے جا رہے ہو، میرے عباس کا کیا قصور ہے؟ کہا تیرے عباس کا کوئی قصور نہیں ہے، ان سب کو جانے دو، مجھے عباس سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے۔ جب عباس آئے، بابا نے کلیجے سے لگایا، کہا بیٹا میری وصیت یاد رکھنا، جب تک فرزند زہرا فرزند رسول پیاسا ہو خبردار پانی نہ پینا۔ عجب نہیں ہے ترائی میں اتر کے پانی اٹھایا ہو اور نجف کی طرف منہ کیا ہو، بابا
اجرکم علی اللہ. حوصلے کے ساتھ جوانوں، ماتم کی راتیں ہیں، آپ سارے جوان ہیں، آپ کی جوانی عباس کے جوتے کا صدقہ سلامت رہے. مجھے دو جملے کہنے کی اجازت دے دو. اللہ جانے کون زندہ ہے کون مر جائے گا، کس کو یہ نجف و کربلا کے پرسے نصیب ہوں گے یا نہ ہوں گے. جناب سیدہ اس پرسے کو قبول فرمائیں. امام زمان علیہ السلام ہم پہ راضی رہے اور یہ پرسہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت اختیار کرے. میرے بھائیوں، تشنا دہن عباس دریا سے نکلا، مشکیزہ پر ہے. عباس جیسے ہی نکلے علم بلند ہے. علم کو دیکھ کے تمام بچوں کے حوصلے بلند ہیں. یقیناً سکینہ ہر ایک سے کہتی ہوگی حوصلہ کرو، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. خبردار علتش کی آواز نہ آئے. دیکھ لو علم آ رہا ہے، وہ دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں. جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے بچوں کے حوصلے سلامت ہیں، اور اس لیے بھی علم بلند ہے کہ میرے آقا حسین کا حوصلہ رہے. حسین کی غربت کا بھی احساس ہے عباس کو، لیکن خدا کی قسم ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا. یقیناً بچوں کے کلیجے منہ کو آئے ہوں گے، لیکن پھر سے علم سنبھل گیا. یہ تو بچوں کی طرف کا واقعہ تھا. اب آئیے ذرا وہاں جا کے دیکھیے یہ علم کو جھٹکا کیوں لگا تھا. ہائے ماتم کی راتیں ہیں. عباس جیسے ہی نکلے ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو کٹ گیا. جیسے ہی علم جھکا جلدی سے دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور رو رو کے کہہ رہے تھے اگرچہ کہ تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا لیکن میں حسین کی مدد کرتا رہوں گا. مشکیزے کو دانتوں میں تھمائے ایک ہاتھ سے جنگ بھی کر رہے ہیں، علم کو تھام بھی رہے ہیں. جیسے ہی آگے بڑھے عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا، مگر عباس نے علم کو سینے سے لگا لیا، مشکیزے کو دانتوں میں پرو لیا. اب رونے کا یہی جملہ ہے، لیکن اب بھی عباس کا حوصلہ ہے جلدی سے جلدی خیموں تک پہنچ جاؤ. لیکن اب قوم اشقیاء ہے کہ جو عباس پہ جرمٹ کر چکی ہے. کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، مگر عباس کا بدن چھلنی ہے. پھر بھی خیموں کی طرف روا دوا ہے کہ اچانک عمر ابن سعد نے دیکھا کہ کون سی چیز ہے جو عباس کو روک نہیں رہی. اچانک کہا تیر مشکیزے میں مارا جائے. اجرکم علی اللہ. یہ حرملہ نے تیر لیا، ایسا نشانہ باندھا، تیر مشکیزے میں لگا، مشکیزے میں نہیں لگا، عباس کے جگر میں لگ گیا. اب جیسے ہی پانی بہہ گیا عباس نے گھوڑے سے کہہ دیا اے میرے گھوڑے مجھے خیمے میں نہ لے جانا، اب مجھے سکینہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. تھک گئے ہو، میں آخری جملہ کہتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. جہاں بھی یاد آئے روتے رہنا. خدا کی قسم میرے مولا عباس کے بازو تو کٹ چکے تھے نا، بازو کٹ چکے تھے، پورا بدن تو چھلنی ہو چکا تھا. تصور ذرا کربلا میں لے کے جاؤ نا، ایک تن تنہا ہو کہ جس کا مشکیزہ بھی چھت چکا ہو، جس کی آس ٹوٹ چکی ہو، جس کے ہاتھ نہ ہو، جس کے پاس اسلحہ نہ ہو، اور قوم اشقیاء چاروں طرف سے مار رہی ہو. مارتے مارتے اس کی حالت کیا ہوگی. ایک ملعون نے قریب سے نشانہ لیا اور عباس کی آنکھ میں تیر مارا. قریب تھے نا، قریب تھے. بس آخری جملہ ہے، میں آپ کی زحمت تمام کیے دے رہا ہوں. قریب سے حملہ کیا اور تیر عباس کی آنکھ میں مارا. عباس کی آنکھ میں تیر کا لگنا تھا. اب عباس کے بازو تو تھے نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کے نکالتے. جھک کے گھٹنے پہ ٹیک کے عباس نے تیر کو نکالنا چاہا، مگر ایک ملعون نے ایسا گرز مارا عباس کا سر شکافتہ ہوا. گھوڑے سے زمین پہ آئے، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا سلام. حسین اٹھے پھر گرے، ہاتھ کمر پہ آ گیا. الآن انکسر ظہری، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی.
मातम हुसैन।